سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 17، یہ دو آیات آج ہم اس پر غور کریں گے۔ سورہ یوسف میرے نئے آنے والے دوستوں کے لیے مکی سورہ ہے، 111 آیتیں ہیں، نبی کی نبوت پہ دلیل سورہ ہے۔ نبی کی نبوت پر دلیل کے طور پر اللہ نے یہ سورہ نازل کیا۔ انہوں نے تو اتنا پوچھا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر بتائیں یوسف پر کیا گزری۔ انہوں نے تو صرف اتنا پوچھا تھا کہ نبی یہ بتا دیتے کہ حضرت یوسف حضرت یعقوب کے بیٹے، حضرت اسحاق کے پوتے، حضرت ابراہیم کے پڑپوتے، انہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اور پھر وہ عزیز مصر بنے، مصر کے بادشاہ بنے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کو، اپنی نبوت کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مکمل کیا، کافی ہوتا۔ لیکن نبی کی نبوت پہ یہ سورہ دلیل بنا کہ اس کی جزیات تک اللہ نے نازل کی، یعنی نبی ایسے بتا رہے ہیں جیسے خود وہاں موجود تھے۔ ایک دلیل نبی کی نبوت پہ سورہ یوسف ہے۔ سورہ مبارکہ یوسف کا ہی کیوں ماہ مبارک رمضان کی ان مجالس کے لیے انتخاب کیا؟ سورہ یوسف ہو یا سورہ طٰہٰ ہو یا سورہ حجرات ہو، ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ یہ چند وہ سورے ہیں کہ جو اخلاقی پیغامات، سماجی مسائل، سیاسی مسائل، معاشی مسائل، گھریلو الجھنیں، ہمارے معاملات اور حالات زندگی کے لیے رہنما سورے ہیں۔ اور اس مہینے میں کیونکہ ہمیں قرآن مجید کے برکتوں سے، اس کے نزول کی برکتوں سے ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے۔ ہم سب محتاج ہیں ہدایت کے، ہم سب محتاج ہیں موعظے کے، ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہمیں واعظ کیا جائے، ہمیں نصیحت کی جائے۔ ہم مسلسل خوف اور امید کی درمیانی کیفیت میں ہیں، ہم مسلسل کیفیات حرب اور جنگ کی کیفیت میں ہیں، ہم مسلسل اندر ایک لڑائی چل رہی ہوتی ہے۔ ایک ہمیں برائیوں کی طرف راغب کرنے والا نفس ہے، ایک ہمیں برائیوں سے روکنے والا نفس ہے۔ یہ نفس کی جنگ ہے جو مسلسل ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ایسی کیفیت میں اگر ہم قرآن سے کچھ اصول لے لیں تو پھر ہمارا وہ نفس غالب آ جائے گا جسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے، اور جب نفس لوامہ غالب آ جائے گا تو پھر بہرحال ہم اس قابل ہوں گے کہ نفس مطمئنہ کے چاہنے والے شمار کیے جائیں۔ نفس مطمئنہ حسین ابن علی کا چاہنے والا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی وقت کہلائے جا سکیں گے کہ جب ہمارا نفس نفس لوامہ قرار پائے، ہمارا نفس نفس لوامہ۔ ہم آگے کی آیات میں بیان کریں گے کہ نفس کی 4 قسمیں ہیں، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مسولہ ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے۔ یعنی نفس امارہ اور نفس مسولہ ایک گروہ کے نفس ہیں، یعنی جس طرح کہہ لیں دو لشکروں میں جنگ ہو رہی ہو تو ایک لشکر کے 2 سرداروں کو کہتے ہیں نفس امارہ اور نفس مسولہ، اور دوسرے لشکر کے سرداروں میں ایک نفس کو کہتے ہیں نفس امارہ اور ایک کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ تو یہ دو گروہ ہیں، نفس کے 2 گروہ ہیں جو لڑائیاں اندر ہو رہی ہیں ہمارے۔ تو آدھا جو ہے موسیٰ بھائی تعجب سے سن رہے ہیں آپ، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والو۔ ایک گروہ جو ہے وہ ایک لشکر ہے جس کی سرداروں میں ایک کا نام نفس امارہ ہے اور ایک کا نفس مسولہ ہے، اور دوسرے گروہ کا جو لشکر ہے، دوسرا جو لشکر ہے، اس کے سرداروں میں ایک سردار کا نام ہے نفس لوامہ اور ایک کا نام ہے نفس مطمئنہ۔ یعنی نفس مطمئنہ اور نفس لوامہ ایک طرف کے ہیں نفس، اور نفس امارہ اور نفس مسولہ ایک طرف کے نفس ہیں۔ اب یہ ہر ایک کے اندر یہ ہوتا بھی نہیں ہے، یعنی یہ کیفیات نفسانی ہیں، یہ نفس کی کیفیات ہیں۔ مگر ان نفس کی قسموں میں سب سے زیادہ جو مضبوط نفس ہے، جو امام نفس ہے،
جو امامت کرنے والا نفس ہے وہ نفس مطمئنہ ہے. تو اگر ہم نفس لوامہ والے گروہ میں آ گئے تو پھر ہم امام حسین کے چاہنے والے شمار کیے جائیں گے. ایک صلوات دے. اب ممکن ہے کہ کوئی بچہ یہ سوچے، کوئی جوان یہ سوچے کہ ان کی تشریح بھی تو کریں کہ نفس امارہ کیا ہے، نفس لوامہ کیا ہے، نفس مسولہ کیا ہے اور نفس مطمئنہ کیا ہے. تو مجھے اجازت دیں کہ جب یہ بحث آگے آئے گی، کیونکہ قرآن نے اللہ نے ان بھائیوں کو جس نفس کا شکار قرار دیا ہے، اللہ نے ان کی بھی تو ایک کیفیت تھی نا. حضرت یعقوب اور حضرت یوسف اپنے زمانے کے نفس مطمئنہ تھے اور حسین سارے زمانوں کے نفس مطمئنہ. صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. تو وہ جو حضرت یعقوب اور یوسف کی تو کیفیت آپ نے دیکھی کہ کتنا اطمینان تھا انہیں، اور اس اطمینان کی کیفیت کے ساتھ ساتھ ان کا جو آزمائش کا مراحل تھے، مگر اس پہ وہ اپنی بات پر اور اپنے مقصد پہ قائم رہے. یہ بھائی جس نفس کا شکار تھے وہ نفس مسولہ ہے. اور قرآن نے کہا ہے، میں آگے آیت آئے گی، نفس مسولہ، وہ سے پھر آپ مجھے اجازت دیجئے کہ اسی وقت میں پھر ان نفسوں کی قسمیں بیان کی جائیں. یعنی میں نے قسمیں تو بیان کر دی، تشریح کی جائے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ممکن ہے کوئی، مگر ایک جملے کا کیا دل کر رہا ہے میرا، ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ صاحب یہ جو آپ نے 4 قسمیں بیان کر دی، بعض نے اس سے زیادہ بھی قسمیں بیان کی ہیں، مگر وہ بعض جو اور قسمیں ہیں وہ انہی کے اندر آ جاتی ہیں. یعنی بعض ایسی اور قسمیں بھی ہیں کہ جو ان کے ضمن میں آ جائیں گی، لیکن اصلی عمدہ جو قسمیں ہیں وہ یہی ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح بلا تشبیہ ہمارے اوپر کچھ کیفیتیں ہوتی ہیں، کچھ کیفیتیں ہم پر حاکم ہو رہی ہوتی ہیں. کبھی مادی طور پر ہمیں بھوک کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس بے چینی کو آپ ذرا محسوس کریں کہ اس وقت میں کس چیز پر ساری توجہ ہوتی ہے. جب جیسے جیسے بھوک کی کیفیت بڑھتی ہے، ایسے ایسے کسی خاص چیز پر توجہ بڑھ رہی ہوتی ہے. ایسے ہی کچھ اور کیفیات بھی ہیں جو بعض ممبر پہ بیان کرنے کی نہیں ہے. تو وہ جو کیفیات ہیں وہ نفس کی کیفیات ہیں. اس وقت میں جب کسی چیز کی شدت بڑھنے لگے، جب کسی چیز کی شدت بڑھنے لگے تو پھر نفس کسی نہ کسی خانے میں جا کے فٹ ہوتا ہے. وہ نفس امارہ کے خانے میں آتا ہے، وہ نفس لوامہ کے خانے میں آتا ہے، وہ نفس مسولہ کے خانے میں آتا ہے، یا وہ نفس مطمئنہ کے خانے میں آتا ہے. وہ کہیں نہ کہیں جا کر اپنا موقف اختیار کرتا ہے، کہیں نہ کہیں جا کے اپنا محاذ سنبھالتا ہے، کہیں نہ کہیں جا کے اپنا مورچہ سنبھالتا ہے. وہ جس مورچے پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے اور پھر وہاں سے وہ اپنا ایکشن لیتا ہے، وہ یہ مورچے ہیں جن کو ہم نے یہ 4 نام دیے. لہذا انسان بہرحال روزانہ اس کیفیت میں، اور روزانہ انہی کیفیتوں میں بہت سی چیزوں میں نہ صحیح میں مبالغہ نہ کروں، مگر کچھ چیزوں میں اپنے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے، ہم اپنے ہی اعتبار سے کچھ چیزوں میں ہمارا ایک کیفیت اطمینان کی ہوتی ہے. ہمارا نفس کچھ دیر کے لیے کسی ایک چیز کے اندر نفس مطمئنہ ہوتا ہے. یعنی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ساری دنیا مل کے مجھے ذبح بھی کر دے، مگر میں وہی بولوں گا جو ہے. وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا کہ کوئی میری بات نہیں سمجھ رہا، کوئی میری بات نہیں مان رہا، نہ مانے مگر میں مطمئن ہوں. یہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہمارے اندر بھی ایک نفس مطمئنہ کی کیفیت ہوتی ہے. تو ہم اپنی جگہ پر بھی بعض موضوعات میں نفس مطمئنہ ہوتے ہیں، لیکن وہ کون نفس مطمئنہ ہے جیسے اللہ نفس مطمئنہ کہے. مولا حسین پہ ایک صلوات ہدیہ کریں. جی آج کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، 16ویں آیت. پھینک دیا بھائی کو کنویں میں، وہ فریادیں کرتے رہے، وہ کہتے رہے کہ ایسا مت کرو. اچھا، ان کا کہنا، ان کا اونچی آواز میں بولنا، ان کا مدد مانگنا، یہ نفس مطمئنہ کے خلاف نہیں ہے، یہ ایک مضبوط نفس کی کیفیت کے خلاف نہیں ہے، یہ در حقیقت حجت کا تمام کرنا ہے.
یعنی یہ نہ سوچا جائے کہ اگر وہ اتنے بڑے تھے، اتنے عظیم تھے، تو یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ مت مارو مجھے نہ مارو، میرا یہ لباس نہ اتارو۔ جب بھائی ان کا لباس اتارنے لگے، ان کا مجھے عریان نہیں کرو، میرے لباس کو نہ اتارو۔ پھر اس وقت خیال آیا کہ بابا نے بازو میں، بعض جگہ ہے کہ بازو میں تعویذ کے طور پر ایک قمیض باندھی تھی۔ عجیب قمیض ہے جو تعویذ کے طور پہ بند گئی۔ یہ قمیض کیونکہ جنت کی تھی نا، حضرت ابراہیم کے لیے آئی تھی، حضرت یوسف کے پردادا کے لیے آئی تھی۔ پھر وہ حضرت یوسف سے، حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق کے پاس آئی، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب کے پاس آئی۔ حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کے بازو پر یا بعض روایت میں گلے میں تعویذ کے طور پہ لٹکا دی۔ اچھا، جب انہیں پہنا کر دکھا رہے تھے کہ اسے پہننا کیسے ہے، تو وہ اتنی بڑی تھی کہ ان کے پیروں تک آ گئی۔ حضرت یوسف کو حضرت ابراہیم جب بھیج رہے تھے بھائیوں کے ساتھ، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یرتا ویلعب، ہم کھیلنے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ کتنے دن کی جتن کے بعد تیار ہوئے حضرت یعقوب۔ کتنے دن تک یہ بھائی کہتے رہے، آپ پچھلی مجالس میں مجھ سے سن چکے ہیں، کتنے دن کے بار بار اصرار کے بعد حضرت یعقوب تیار ہوئے حضرت یوسف کو بھیجنے کے لیے۔ تو پھر انہیں اپنے گھر سے قیمتی سامان رکھنے والی جگہ سے ایک قمیض نکال کر لائے حضرت یعقوب، اور حضرت یوسف کو پہنائی۔ وہ تو کیونکہ حضرت ابراہیم کی قمیض تھی نا، حضرت ابراہیم کے قد کی قمیض تھی۔ جب حضرت یوسف کو پہنائی تو وہ ان کے پیروں سے بھی باہر جا رہی تھی، یعنی اتنی لمبی قمیض تھی۔ تو انہوں نے کہا بابا یہ تو میرے لیے نہیں ہے۔ تو پھر حضرت یعقوب نے فرمایا بیٹا کچھ دیر کے لیے اطمینان کرو، یہ تمہارے قد کے مطابق خود ہو جائے گی۔ ہاں، وہ قمیض پھر حضرت یوسف کے قد کے مطابق خود بخود ڈھل گئی، اور پھر وہ قمیض امام حسین نے کربلا میں جناب زینب سے مانگی، اور وہ آج امام زمانہ کے پاس قمیض ہے۔ یہ کیسی قمیض ہے جو کبھی حضرت ابراہیم پر پوری اترتی ہے، کبھی حضرت اسحاق پر ہی پوری اترتی ہے، کبھی حضرت یعقوب پر پوری اترتی ہے، کبھی حضرت یوسف پر پوری اترتی ہے، پھر کبھی کربلا میں امام حسین پر، اور آج امام زمانہ کے پاس۔ اگر یہ قمیض سمجھ میں نہیں آ رہی تو عصائے موسیٰ کبھی لمبا ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، مولا علی کے ذوالفقار کبھی لمبی ہو جاتی ہے، کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اور زیادہ روشن، روشن مثال دے دیتا ہوں، یہ چادر کسائے یمنی، یہ کیسی چادر ہے جو نبی پر بھی پوری اترتی ہے، جو امام حسن آ جائیں تو پوری، امام حسین آ جائیں، جناب مولا علی آ جائیں، جناب زہرا آ جائیں، ایک ہو تو بھی پوری، 5 ہو تب بھی پوری۔ یہ چادر، میں یہ جملہ پہلے کہہ چکا ہوں مگر دل کر رہا ہے کہ دوبارہ ہدیہ کر دوں۔ ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ، اور چادر اہل بیت کو دیکھ کر پھیلتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صحیح۔ اب یہ جب چلے گئے تو حضرت یوسف کو ڈالنے جب لگے جب کنویں کے اندر، تو انہوں نے حجت تمام کی اور کہا کہ ایسا نہ کرو، مگر بھائی ایسا کرتے رہے، اور بالآخر حضرت یوسف کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ ایک دن کی مجلس میں، اسی عشرے کی ایک مجلس میں نے ایک پیغام جو میں نے سمجھا وہ منتقل کیا، اس کا بھی میرا دل کہہ رہا ہے کہ مفصل تو نہیں، اس دن تو مفصل کہا تھا، لیکن ایک جملے میں ضرور کہوں۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکا، جی، حضرت یعقوب کو مدتوں رلایا، مگر کیا حضرت یعقوب نے بیٹوں کو گھر سے نکالا؟ کیا حضرت یوسف کے ساتھ جب وہ ملنے کے لیے مصر کے اندر آئے تو حضرت یوسف نے ان کے منہ پر بھی کہا کہ تم نے ایسا کیا تھا؟ یہ پیغام ہے رشتہ داروں کو، اگر ایک رشتہ دار تعلقات توڑے تو تم یعقوب اور یوسف کے قصے کو دہراؤ، تم تعلقات جوڑے رکھو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ تعداد بہت ہے، اس سے بہتر صلوات دیے گا۔ بالآخر انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، اور پھر ایک
دمبا ذبح کر کے حضرت یوسف کی جو قمیص اتاری تھی اس کے اوپر اس کا خون لگایا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جاؤ، یہ سب کے سب آئے، اباہم، اپنے بابا کے پاس، عشاءً یبکون، عشاء کے وقت پر روتے ہوئے آئے، یبکون، بکا، گریا، یہ روتے ہوئے حضرت یعقوب کے پاس آئے۔ اچھا، عمل یہ ہے کہ بھائی کو مار کر آئیں، وہ تو مار کر آئے نا، عمل یہ ہے کہ بھائی کو مار کر آئیں، کنویں میں پھینک دیا، اور عمل یہ ہے کہ رو رہے ہیں۔ تو وہ عمل ہے یا یہ عمل ہے؟ میں لفظ اور بہتر کروں، کیا یہ عمل میں تضاد ہے؟ نہیں، وہ عمل بھی ایک عمل ہے اور گریا بھی ایک عمل ہے۔ جب توجہ چاہوں گا، جب انسان منافق ہو جائے تو پھر اس کا قول اور اس کے فعل میں تضاد ہوتا ہے، یا میں اور لفظوں کو بہتر کروں، جس کے قول اور فعل میں تضاد ہو اسے منافق کہا جاتا ہے۔ جی، ان کا گریا ایک عمل ہے، ایک فعل ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، فعل ہے، باقاعدہ رو رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے رو رہے ہیں، ان کا یہ فعل ہے۔ قول کیا ہے؟ بھیڑیا کھا گیا۔ فعل کچھ اور ہے، قول کچھ اور ہے۔ فعل بتا رہا ہے کہ یہ دکھی ہیں، قول بتا رہا ہے کہ یہ سازشی ہیں، خود کر کے آئے ہیں۔ قول اور فعل میں تضاد، اللہ اکبر، قول اور فعل میں تضاد جب ہونے لگے تو اس کیفیت کو منافقت کہا جاتا ہے۔ میں دلیل دوں گا، بات بغیر دلیل کے نہیں ہوگی۔ سورہ مبارکہ المنافقون کی پہلی آیت کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ جب منافقون نے آ کر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جو ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے، منافقون جو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ رسول اللہ ہیں، کیا جھوٹ بول رہے تھے؟ منافقون جو کہہ رہے تھے، توجہ، منافقون جو کہہ رہے تھے کہ آپ رسول اللہ ہیں تو کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ ان کا قول سچا ہے، فعل ان کا جھوٹا ہے۔ جب قول اور فعل میں تضاد ہونے لگے تو قرآن اسے منافق کہتا ہے۔ قول تو صحیح تھا، قول تو صحیح تھا ان کا، وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ وہ رسول اللہ ہیں، آپ رسول اللہ ہیں، مگر فعل کیا ہے ان کا؟ رسول اللہ کے خلاف کام، رسول اللہ کے مخالفت، رسول اللہ کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں، رسول اللہ کے ہدف اور مشن میں اور آپ کا جو ہدف تھا اس کے اندر رکاوٹیں ڈالنا، مسائل بڑھانا، پریشانیاں بڑھانا۔ ان کا فعل یہ ہے، ان کا قول یہ ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں۔ تو قول کہہ رہا ہے رسول اللہ، اور فعل کہہ رہا ہے کہ آپ رسول اللہ ہوتے تو ہم مانتے آپ کو، ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں آپ کو، یعنی سازشیں کرنا۔ یہ جو بھائیوں نے آ کر گریا کیا، یہ جو ان کا گریا تھا یہ منافقانہ گریا تھا۔ آج کی مجلس میں میں گریے کی 5 قسموں کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ گریا 5 طرح کا ممکن ہے، تھکے تو نہیں ہیں؟ میں تفسیر سورہ یوسف بیان ہو رہی ہے۔ گریے کی 5 قسمیں ہیں، اور ان میں سے جو پہلی قسم ہے جس کو میں اگر یوں بیان کروں کہ گریے کی پہلی قسم میرے بیان میں، ترتیب آپ بدل سکتے ہیں، وہ ہے گریہ منافقانہ گریا۔
گریہ عاقلانہ، گریہ عاطفانہ، گریہ نادمانہ، گریہ مظلومانہ۔ اب کیا کریں کہ یہ جو تفسیر سورہ یوسف کا بیان ہے نا، تو وہ کیونکہ میں شعراء کرام اس مجالس کا حصہ ہیں اور تھوڑا بہت ذوق تو رکھتا ہوں، ہلکا پھلکا سماعت میری اچھی ہے، خود تو ادب ایسے ہی بس آپ کی ذرا نوازی ہے۔ یہ جو گریہ منافقانہ ہے نا، یہ جیسا بھائیوں نے گریہ کیا، یہ حضرت یوسف کے بھائیوں کا گریہ، یہ حضرت یعقوب کے بچوں کا گریہ، یہ منافقانہ گریہ ہے۔ اور اس منافقانہ گریے کے حوالے سے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ روایات میں آیا ہے کہ جب انسان میں منافقت تمام ہونے لگے، یعنی جب منافق تام ہو جائے، جب مکمل منافق ہو جائے، اللہ کرے ان مجلسوں کی برکت سے ہمارے یہاں یہ بیماری نہ آئے، یہ بیماری قول و فعل کے تضاد کی، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ باتیں کیوں کرتے ہو وہ باتیں کیوں کہتے ہو، وہ باتیں کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن مجید نے منع کیا ہے کہ وہ باتیں مت کرو جس پہ تم عمل نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو منافق جب تام ہو جاتا ہے، منافقت جب تمام ہو جاتی ہے، یعنی واقعی منافق جب ہو جاتا ہے نا، تو نفاق، توجہ، تو نفاق اس کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہونے لگتا ہے، اس کے اعضاء و جوارح سے نفاق ظاہر ہونے لگتا ہے۔ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، اذا تم النفاق المرء ملک عینہ، جب کسی شخص کے اندر، حدیث سنائی میں نے آپ کو، مولا علی کا فرمان سنایا ہے، اذا تم نفاق المرء ملک عینہ، جب کسی کے اندر منافقت پوری ہو جاتی ہے، وہ مکمل منافق ہو جاتا ہے، تو منافقت اس کی آنکھوں کی مالک بن جاتی ہے۔ منافقت، اب وہ جو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ منافقانہ نگاہ ہے، وہ جو بول رہا ہے وہ منافقانہ زبان ہے، وہ جو سن رہا ہے وہ منافقانہ سماعت ہے، وہ جو قدم اٹھا رہا ہے وہ منافقانہ قدم ہے، منافقت اس کی حاکم بن جاتی ہے۔ اب مولا علی کا ایک اور قول بھی سنا دیتا ہوں، فرماتے ہیں ان ہذہ القلوب اوعیۃ، یہ جو دل ہے نا تمہارے، یہ ظرف ہیں، یہ قلوب جو ہیں، یہ قلب جو ہے وہ ظرف ہے، تھک تو نہیں رہے نا آپ؟ یہ جو قلب ہے، ان ہذہ القلوب، یہ جو قلب ہیں، اوعیہ، یہ ظرف کی طرح ہے، ظرف، فخیرھا اوعاھا، اس کے اندر اگر خیر ہوگا تو خیر ظاہر ہوگا، اس میں شر ہوگا تو شر ظاہر ہوگا۔ یعنی ہاتھ پیر آنکھ ناک کان، ہاتھ پیروں سے جو چیز ظاہر ہوگی وہ وہی ہوگی جو قلب میں ہے۔ قلب میں اگر خیر بستا ہے تو ہاتھوں سے خیر، آنکھوں سے خیر، زبان سے خیر، کان سے خیر، پیروں سے خیر، اور اگر قلب کے اندر شر بستا ہے تو پھر ہر اعضاء و جوارح سے شر ہی شر ظاہر ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے موذی ہوتے ہیں، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے، ایسے موذی ہوتے ہیں کہ وہ مسلسل ان کی طرف سے معاشرے کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، سماج کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، گھروں کے اندر مسلسل بے چینی ان کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے، ان کا کام ہی ادھر سے ادھر لڑانا بھیڑانا، ان کا کام ہی لوگوں کے درمیان سازشیں کرنا، لوگوں کے درمیان شرارتیں کرنا، کبھی ہاتھ سے، کبھی زبان سے، کبھی آنکھوں سے۔ عزیزان گرامی، سب سے زیادہ کس بیماری نے نبی مکرم کو تکلیف پہنچائی؟ سب سے زیادہ کس بیماری نے مولا علی کو تکلیف پہنچائی؟ منافقت۔ تو جب منافقت نبی اور علی کے لیے سب سے کھلا دشمن ہے تو پھر علی والوں میں منافقت تو نہیں ہوگی۔ یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ یہ ہمیں اہل بیت سے دور کر سکتی ہے۔ صلوات ہدیہ کریں اس بیماری سے بچنے کے لیے۔ یہ جو منافقت کی بیماری پنپنے لگتی ہے وہ کس رستے سے آتی ہے، کس سوراخ سے آتا ہے؟ یہ سانپ، تھک تو نہیں رہے؟ یہ جو سانپ ہے نا منافقت کا، یہ آتا کس سوراخ سے ہے؟ یہ کون سا بل ہے جہاں سے یہ بچھو نکلتا ہے؟ وہ جس بل سے، جس سوراخ سے یہ بچھو، یہ سانپ نکلتا ہے، وہ سوراخ، ایک سوراخ اس میں سے
ایک سراغ جھوٹ ہے. ماہ رمضان ہے بھائی، اللہ مجھے ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمایا. ایک سوراخ جس سوراخ سے یہ منافقت کا سانپ آتا ہے، یہ بچھو آتا ہے، وہ ہے جھوٹ. جھوٹ میں جب ذائقہ آنے لگے، مزہ آنے لگے، ٹیسٹ جھوٹ کا بحال ہو جائے. ہم چاہیں تو سچ کا ٹیسٹ بحال کریں، ہم چاہیں تو جھوٹ کا ٹیسٹ بحال کریں. جیسے ہم غذاؤں کے ٹیسٹ بحال کرتے ہیں. کتنی ہی چائنیز ڈشیں تھیں، جب آئی تھیں تو ہمیں اچھی نہیں لگتی تھیں. آج ہر دسترخوان پہ چائنیز ڈش ہے، اس لیے کہ ٹیسٹ بحال ہو گیا. میں جب قم پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں کے پھیکے کھانے ایرانیوں کے، اسے الٹی ہوتی تھی، طبیعت خراب رہتی تھی، پیٹ خراب رہتا تھا. لیکن آج اگر کسی دسترخوان پہ کوئی چلو مرغ یا چلو کباب یا جوجا کباب یہ رکھا ہوا ہو تو دل کرتا ہے کہ اسی کو استعمال کیا جائے. تو جب ٹیسٹ بحال ہو جاتا ہے تو انسان پھر اس سے وابستہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کی عادتوں کا حصہ بن جاتا ہے. منافقت جس سوراخ سے آتی ہے بیماری، اس سوراخ کو جھوٹ کہا جاتا ہے. اگر جھوٹ سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں تو منافقت کا سوراخ بند ہو جائے گا. ہم وہ بل بند کر دیں گے، وہ رستہ بند کر دیں گے جس رستے سے یہ بیماری آ سکتی ہے. بھائیوں کو دیکھیے آپ، حضرت یوسف کے بھائیوں کو، منافقت کی حد ہے. منافقت کی حد ہے. بھائی کو کنویں میں پھینک دیا، وہ فریادیں کرتے رہے، وہ کہتے رہے میرے ساتھ ایسا نہ کرو، مگر اس کے بعد پھینک کر آ رہے ہیں اور آ کر بھی رو رہے ہیں. چلیں یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ انہوں نے جھوٹ کا ماحول بنایا کہ اس میں دمبا ذبح کر کے اس کا خون لگا دیا کرتے کے اوپر، لیکن رو بھی رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. یعنی آنکھ استعمال ہو، کان استعمال ہو، زبان استعمال ہو ان چیزوں میں جس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. دیکھیے، آنکھ سے آنسو آنا آپ کا میرے اختیار میں نہیں ہے. کچھ غیر اختیاری اعمال ہیں ہماری زندگیوں میں. مثلا میں اگر کسی بچے کی غلطی پر اسے مجمع میں ٹوک دوں، یہ کیا کیا تم نے، تو اس کا چہرہ ایک مرتبہ باقاعدہ پھیکا پڑنے لگے گا، اس کا چہرہ باقاعدہ زرد پڑنے لگے گا. اس کا زرد چہرہ بتائے گا کہ اس کا دل ٹوٹ گیا ہے. اس کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کہ اس زردی کو ختم کرے، اس کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کہ اس زردی کو روک لے کہ وہ چہرے پہ نہ آئے. خود بخود چہرہ ترجمان مملکت بدن بن جاتا ہے. جو اس کے بدنی کیفیات ہوتی ہیں وہ ساری چہرے سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہم روک نہیں سکتے، کوئی نہیں روک سکتا اپنے چہرے کی زردی کو، کیونکہ وہ اندر کی کیفیت ہے. ایسے ہی مسکرانا، کتنا ہی آپ ابو سن کم تریرا بن کے بیٹھ جائیں، کتنا ہی آپ جو ہے وہ ایسے بیٹھ جائیں جیسے 5واں جہاز ڈوبا ہو، لیکن کوئی بات اگر آپ کے دل کو اچھی لگے گی، دماغ کو اگر اس تفریح پہنچے گی تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی. مسکراہٹ روکی نہیں جا سکتی. بعض لوگ تو مسکراہٹ روکنے کے لیے محفل سے اٹھ جاتے ہیں کہ یہ محفل ہنسنے کی نہیں ہے، مگر ہنسی رکی نہیں رہی تو یہاں سے اٹھ کے باہر چلے جاؤ، لوگ کہیں برا نہ محسوس کریں کہ دیکھو یہ ہنس رہے تھے بیٹھے ہوئے. جی ایسے ہی رونے کی کیفیت ہے، ایسے ہی ہنسنے کی کیفیت ہے، ایسے ہی چہرے کا پھیکا پن ہے. یہ جو آنکھوں میں آنسو اتر کے آ رہے ہیں یہ اختیاری نہیں ہے. جب اختیاری نہیں ہے تو یہ کیسے جھوٹے مار کے بھی آئے اور رو بھی رہے ہیں؟ اس کا وہی مطلب ہے جو مولا علی نے فرمایا ہے، ان کا دل منافقت سے پر ہے. جب منافقت تمام ہو اور کمال پر پہنچ جائے اور منافقت مکمل ہو جائے تو پھر اعضاء و جوارح سے وہی ظاہر ہوگا جو دل کے اندر ہے. تو یہ جو قلوب کی طہارت ہے نا، یہ دلوں کی طہارت ہے. اس کیفیت کو مولا علی نے ایک جگہ پر قلب کی مردنی اور قلب کی موت بھی قرار دیا ہے. مولا علی منافق کو زندہ نہیں مانتے. مولا علی فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹی ہوئی میتیں ہوتی ہیں، کچھ چلتی پھرتی میتیں ہوتی ہیں. مولا علی کا فرمان ہے جو چلتے پھرتے جنازے ہوں علی کے نزدیک وہی منافق ہیں، جو منافق ہیں وہی چلتی پھرتی میتیں ہیں. جی یہ رو رہے ہیں، باقاعدہ رو رہے ہیں، آنسوؤں سے رو رہے ہیں، اور رونا ان کے اختیار میں نہیں تھا، مگر اس لیے اختیار میں نہیں تھا کہ انہوں نے اپنا اختیار کسی اور کے حوالے کیا ہوا تھا.
شیطان کے حوالے کیا تھا. حضرت یعقوب نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، پچھلے والی آیات میں. اب یہ کیفیت ہے منافقت کی جو جس سے ایک اظہار گریے کا ہے، رونے کا ہے. گریا منافقانہ. حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی چادر جس شخص نے اتاری وہ اتارتے ہوئے رو رہا تھا، تو بیوی نے فرمایا تم میری چادر مجھے دے دو، مجھے واپس کر دو. تو اس نے کہا مجھے اس پر انعام ملے گا کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے. تو حضرت فرمایا رو کیوں رہے ہو؟ کہا مجھے رونا آ رہا ہے. تو وہ جو قول و فعل میں تضاد ہے اس کی مثالوں میں ایک مثال یہ ہے. یہ گریا حضور، یہ گریا منافقانہ ہے. اور دوسرا عنوان گریے کا ہے گریہ عاقلانہ. عاقلانہ گریہ. عاقلانہ گریہ کہ عقل، جب اب منافقت اور عقل کا تمام ہونا، جب عقل تمام ہو، جب عقل کمال پر ہو تو وہ بھی گریے کی ایک قسم کا اظہار کرتی ہے. اب یہاں یہ جو گریہ عاقلانہ ہے اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اسے حقائق سمجھ میں آنے لگتے ہیں. اسے حقائق سمجھ میں آنے لگتے ہیں. وہ حق کو قبول کرنا اس کے گریے کی صورت میں ہوتا ہے. یعنی اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کا ٹپکنا. تھک تو نہیں رہے میرا مضمون ایسا تو نہیں ہے. اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ٹپکنا حق کا اعتراف ہوتا ہے. وہ رو نہیں رہا ہوتا. بہت شکریہ. وہ رو نہیں رہا ہوتا، وہ آنسوؤں سے حق کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے، جسے قرآن مجید نے سورہ مبارکہ مائدہ کی 83 نمبر کی آیت کے اندر ارشاد ہوا اللہ کا ترى اعینہم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق. صلوات. اے میرے حبیب، آپ نے انہیں دیکھا کہ جب ان پر یہ واضح ہو گیا کہ اللہ ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یعنی جب حق روشن ہو جاتا ہے، حق تک پہنچ جاتے ہیں، جس کی تلاش میں عقل تھی وہ مل جاتا ہے، جسے عقل ڈھونڈ رہی تھی وہ اسے مل جاتا ہے، تو اس کا وہ مل جانا اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. وہ رو نہیں رہا ہوتا مگر اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے وہ مل گیا جس کی تلاش میں میری عقل تھی. یہ قرآن کی زبان ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ حق پا جانے کے بعد کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جب انہیں کوئی مقام ملتا ہے جس کی تلاش میں وہ تھے، کچھ ملتا ہے جس کی تلاش میں وہ تھے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوتے. ماں باپ کو آپ نے دیکھا ہے جب بچے کو ڈگری مل رہی ہوتی ہے تو رو کیوں رہے ہوتے ہیں؟ ارے بھائی یہ تو خوشی کا دن تھا، یہ تو خوشی کا دن تھا. آپ کے بچے کو ڈگری ملی، آپ کے بچے کو ڈاکٹریٹ کی سند ملی، آپ کے بچے کے سر پہ وہ یونیورسٹی والوں نے خاص کیپ لگایا اور سب تالیاں بجا رہے ہیں اور اماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں. وہ گویا جس کی تلاش میں ان کی عقل تھی وہ اسے مل رہا ہوتا ہے. تو یہ آنسو عاقلانہ آنسو ہوتے ہیں. نبی مکرم فتح مکہ کے موقع پہ مسلسل رو رہے تھے. فتح مکہ کے موقع پہ سرکار کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. فتح مکہ جب آیا، مکہ جب فتح ہو رہا تھا، لوگ جوق در جوق نبی کی خدمت میں لائے جا رہے تھے. اس وقت میں حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کہہ رہے تھے، نبی رو رہے تھے. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کا گریہ کیسا ہے؟ فرمایا جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. جی وہ گریہ ہے عاقلانہ گریہ. عاقلانہ گریہ یہ میں اس میں اپنی تیسرا گریہ ہے نادمانہ، ندامت کا گریہ. ہم امام حسین پہ جو روتے ہیں وہ گریہ ندامت نہیں ہے،
ندامت یعنی کسی غلط کام کے، برے کام کے ہو جانے کے نتیجے کو دیکھ کر رونا. وہ جو گریہ نادمانہ ہے اس کے لیے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ادعو ربک تضرعا. جب تم اپنے رب سے بات کرنے لگو، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دو، دعا کرو، تو دعا کرو تضرعا، روتے ہوئے. وہ جو اللہ سے مناجات اور دعاؤں کی کیفیت اور اس کا جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے وہ اس میں گریہ ہے. تضرعا واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. سورہ اعراف 205. اس آیت کے اوپر میں آپ سے تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. گریہ ندامت کے اوپر بات کر رہا ہوں، گریہ نادمانہ گریہ، اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کو یاد کرو تضرعاً، روتے ہوئے، خیفتاً، خوف کی کیفیت میں، ودون الجہر من القول، الفاظ کے بغیر. اللہ کو یاد کرو الفاظ کے بغیر، کوئی لفظ زبان سے ادا نہ کرو. تضرعاً، خیفتاً، بالغدو والآصال، صبح شام. یعنی اللہ ہمیں اپنے آپ سے بات کرنے کا ایک سلیقہ بتا رہا ہے. الفاظ کے ساتھ بات کرنے کی بھی آیات ہیں. ہرگز اس آیت سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ پھر دعائیں جو ہیں، مناجات جو ہیں وہ پڑھنا چھوڑ دیں. مولا علی کی دعائے کو میل ہے، مولا حسین کی دعائے عارفہ ہے، اس کے لیے آیات علیحدہ ہیں. لیکن ایک طریقہ اللہ نے یہ بھی بتایا ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں جہاں جہاں ادعو کا لفظ آیا ہے نا، ادعو، وہاں تو الفاظ والی دعائیں ہیں، مناجات ہیں، دعائے عرفہ ہے، دعائے کمیل ہے. لیکن جہاں وذکر کا لفظ آیا ہے وہاں اس بات کی طرف رہنمائی ہے کہ اللہ کو یاد کرو مگر الفاظ کے بغیر. تھوڑا سا کبھی میں کچھ عرفہ کی کیفیت بہرحال دیکھی ہے، اس کا ذائقہ نہیں لے پائے. دعا کریں کہ وہ ذائقے ہمیں بھی نصیب ہوں. خاموشی کے ساتھ کبھی مصلی پر، کبھی صحرا میں، کبھی تنہائی میں، کبھی کسی کونے میں، کبھی گھر کی چھت پہ تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا. اللہ کہہ رہا ہے کہ بغیر الفاظ کے مجھ سے بات کرو. جب بغیر الفاظ کے اللہ سے بات کریں گے نا تو اس وقت آنکھوں میں آنسو آئیں گے. بولو نہیں، بات نہیں کرو، اپنے آپ کو پیش کرو. اس کیفیت کو بعض عرفا مراقبہ کہتے ہیں. عرفا کی زبان میں اس کیفیت کو مراقبہ کہا جاتا ہے. خاموشی سے بیٹھ جاؤ ذرا. میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا کہ پہلے دن ہی 1 گھنٹہ نہیں بیٹھنا، 10 منٹ سے شروع کرو. 10 منٹ، جوانوں بچوں سے بات کر رہا ہوں. 10 منٹ روزانہ صبح یا شام کو ایک وقت طے کرو جس میں خاموشی کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھنا ہے، بغیر کچھ بولے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں. پھر وہ کیفیت ایک طاری ہوگی اور پھر آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے ہوں گے. یہ جو کیفیت ہے اسے کہتے ہیں گریہ نادمانہ، ندامت کا گریہ. پھر آپ دیکھیے گا خیال آ رہا ہوگا یہ ہو گیا مجھ سے، یہ ہو گیا مجھ سے. یہ عرفا کے ہاں اور عالموں کے ہاں اور خاص طور پر جو بزرگ شخصیات ہیں ان کے ہاں ایسی کیفیت رہی ہے. اور یہ جو نادمانہ گریہ ہے اس کا اگر مجسم ایک منظر آپ دیکھنا چاہیں میری زبان میں تو آپ بچوں کے کھیل میں جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے اس میں آپ اس گریہ ندامت کو محسوس کر سکتے ہیں. وہ جس نے دھکا دیا ہوا ہوتا ہے نا وہ اس سے زیادہ رو رہا ہوتا ہے کہ جس کو دھکا لگا ہوتا ہے. اب وہ جو گرا ہے، جس کی کوہنی چھلی ہے، جس کا گھٹنا پھوٹا ہے، وہ تو رو ہی رہا ہے. بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ تم نے تو دھکا دیا. اچھا پھر وہ جس نے دھکا دیا ہے وہ بھی رو رہا ہے، وہ جو گرا ہے وہ بھی رو رہا ہے، اور جو کھیل رہے ہیں وہ بھی سب رو رہے ہیں. تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ ایک رونے کا ماحول بنتا ہے. وہ سب کے سب اظہار ندامت، وہ سب کے سب اس بات کے اوپر نادم ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی کے ساتھ غلط ہوا ہے. بعض نے کیا ہوتا ہے وہ بھی رو رہا ہوتا ہے، جس نے نہیں کیا ہوتا وہ بھی رو رہا ہوتا ہے. یہ نادمانہ گریہ، یہ ایک مجسم ہم ایک روزانہ بھی اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا.
اس کے بعد چوتھی قسم گریے کی وہ ہے عاطفانہ گریا. عاطفہ، تعلق، رشتہ، اس کی بنیاد پہ جو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں نا، رشتہ داری کی بنیاد پہ جو گریا ہوتا ہے، عاطفانہ گریا. عواطف میں سے ایک کیفیت عاطفے کی یعنی تعلقات کی قسمیں ہیں. عاطفہ زوجیت ہے، عاطفہ قرابت ہے، عاطفہ انسانیت ہے، عاطفہ مذہبیت ہے. یہ جو تعلقات ہیں جسے ہم فلسفے کی اور کلامی زبان میں کہہ رہے ہیں عاطفانہ، عواطف، یہ جو عاطفانہ گریا ہے یہ وہی گریا ہے کہ جو حضرت حمزہ کے جنازے پہ نبی مکرم کا تھا. یہ وہی گریا ہے جو حضرت جعفر طیار کی خبر شہادت پہ مولا علی اور جناب رسالت مآب کا گریا تھا. یہ وہی گریا ہے جس کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ جب حضرت حمزہ کی شہادت کی خبر ہوئی، لما راى النبی، جب نبی مکرم نے دیکھا کہ حمزہ قتیلا، ان کے چچا کو قتل کر دیا ہے. جب آپ نے دیکھا کہ قتل ہو گئے ہیں، جنازہ دیکھا اپنے چچا کا، جب اپنے چچا کا جنازہ دیکھا، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ تھوڑا سا گردن ہلا دیا کریں. میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ میں اچھا اور بھائی آپ آگے تشریف لے آئیے. ایک اور صلوات نبی کے ساتھ بھائی، بلند صلوات. لما راى النبی حمزہ قتیلا، جب سرکار دو جہاں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے ہیں، بکا فلما راى مصلا بہ شہقا وَيَقُولُ إِنَّا لِعَمِّيَ الْحَمْدَ لَا بَوَاكِيَ لَهُ. جب حضرت رسالت مآب نے دیکھا کہ حضرت حمزہ شہید ہو گئے تو آپ روئے. اور جب یہ دیکھا کہ ان کے بدن مبارک کی توہین بھی ہوئی ہے، یعنی پہلے تو دیکھا کہ میرے چچا شہید ہو گئے، خبر آئی، دیکھ لیا، جنازہ دیکھا دور سے، لیکن جب قریب جا کے جنازے کو مسلح دیکھا، پامال لاشا دیکھا، آپ کے کانوں کو بریدہ کر دیا تھا، ناک کو بریدہ کر دیا تھا، ہونٹ کاٹ دیے تھے آپ کے، سینہ چاک کر کے جگر نکال کے چبانے کی کوشش کی. جی میرے عزیزو، آپ میں سے بہت سو سے زیادہ میں اتحاد بین المسلمین کا نہ صرف قائل ہوں، دائی ہوں، اور جتنا رواداری کا قائل ہمیں ہونا چاہیے ہم اتنے ہیں، لیکن حالات کچھ ملک کے بگڑتے جا رہے ہیں. ایک طبقہ، ایک سوچ اس ملک پر غالب آتی جا رہی ہے. پاکستان مسلکی ملک نہیں تھا، مسلمان ملک تھا. اس ملک کو مسلکی ملک بنانے کی ناکام کوشش ہو رہی ہے، اور مثلا اس طرح کے بل اور اس طرح کے اسمبلیوں کے ذریعے سے کچھ چیزوں کو پاس کروانا جس کے بہانے سے وہ ان لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، جنہوں نے سوائے نبی مکرم کی تکلیف اور نبی مکرم کو سوائے تکلیف پہنچانے کے اور اہل بیت کو سوائے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کچھ اور نہیں کیا. وہ جو مجبوراً مسلمان ہوئے، انہیں سپورٹ کرنے کے لیے، انہیں چھتری فراہم کرنے کے لیے، ان کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ کام اس ملک میں ہو رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا، نہیں معلوم کہ ہم میں سب کو تو ہمیشہ رہنا نہیں ہے، نہیں معلوم کچھ عرصے بعد میں نہ رہوں آپ کے درمیان، سب کو اس دنیا سے جانا ہے، لیکن میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات. آپ کو اور آپ کے توسط سے جہاں تک بات جا رہی ہے، میں گزارش کر رہا ہوں اپنے قومی لوگوں سے بھی اور اپنے فرد ملت سے بھی کہ اپنے اصولوں پہ سودا نہ کرنا. میں ابھی ایک فورم پر تھا، میں نے کہا جی آپ اعلان کر دیجئے ہمارے ساتھ جنگ کا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر آپ انہیں نہیں مانتے ہیں اور ان کا احترام نہیں کرتے ہیں تو ہم آپ سے لڑیں گے.
تو آپ ہم سے لڑنے کا اعلان کر دیجئے، ہم لڑنے کو تیار ہیں، انہیں ماننے کو تیار نہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ رکھ دو ہمارے گلے پہ چھری، رکھ دو ہمارے گلے پہ چھری۔ ہم بنی امیہ کے بعض لوگوں کو نہیں مانیں گے اور بعض اور لوگوں کو بھی نہیں مانیں گے، مگر تمہاری وجہ سے ان کے بارے میں کچھ بولیں گے نہیں۔ خلفائے ثلاثہ میں ایک شخصیت بنی امیہ کی ہے، ہم تمہاری وجہ سے کچھ بھی نہیں بولیں گے، خاموش رہنا اپنی واجب ذمہ داری قرار دیں گے۔ لیکن بعض لوگوں کو ہم مان لیں، بعض لوگوں کے کرتوت ہم نہ بتائیں، بعض لوگوں کے بارے میں اپنی نسلوں کو آگاہ نہ کریں، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو تمہاری طرف سے ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، یہ ہمارے بزرگوں سے یہ عمل ہوتا آیا ہے، اور تشیع کی بنیادوں میں یہ ہے کہ حق کو حق اور باطل کو باطل بولا جائے گا۔ میں نہیں جانا چاہتا زیادہ اس کے اندر، اصلی بات آپ تک پہنچ گئی کہ کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا کیا مختلف فورم پر گفتگو ہو رہی ہے، اور کن کن مسائل کا ہم شکار ہیں۔ اللہ ہمیشہ سے علی والوں کا مددگار رہا ہے اور آئندہ بھی علی والوں کا مددگار رہے گا۔ ہم جان دے سکتے ہیں، نظریے سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ حکمت دانائی اور بات ہے، منافقت اور بات، منافقت نہیں ہوگی۔ تو جو عاطفانہ گریہ ہے، میں اس کے اوپر بات کر رہا تھا کہ نبی مکرم نے جب دیکھا تو آپ روئے۔ جب حضرت جعفر طیار کی خبر شہادت آئی تو مولا علی علیہ السلام کے سامنے جب بیان ہونے لگا کہ کیسے مارا ہے حضرت جعفر طیار کو، تو مولا کھڑے سن رہے تھے، کھڑے ہوئے سن رہے تھے، تو ایک مرتبہ کمر پکڑ کے فرمایا الان انفسم ظہری۔ حضرت امام حسین نے کیا فرمایا تھا حضرت عباس کے جنازے پر؟ الان انکسر ظہری۔ مولا حسین کا لفظ تھا انکسر، مولا علی کا لفظ ہے انفسما۔ جی، انکسرا اور انفسما میں فرق ہے، دونوں صورتوں میں پیر رہ جاتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی کا مہرہ ٹوٹ جائے تو بھی پیر رہ جاتے ہیں، اور ریڑھ کی ہڈی کے مہروں میں فاصلہ آ جائے تو بھی پیر رہ جاتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور مولا علی نے فرمایا میری ریڑھ کی ہڈی میں فاصلہ آ گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ کھڑا نہیں رہ پاتا۔ یہ گریہ اور یہ کیفیت مولا علی کی حضرت جعفر طیار کے جنازے پر، ان کی شہادت کی خبر پر، یہ گریہ عاطفانہ گریہ ہے۔ اور اس گریہ عاطفانہ پر اور بھی مثالیں میرے پاس ہیں۔ میں آخری گریہ کی طرف جا رہا ہوں، قسم گریہ کی آخری قسم، اور وہ ہے گریہ مظلومانہ۔ مظلومانہ گریہ، مظلومانہ گریہ ایک قاعدہ دے رہا ہوں اپنے بچوں اور جوانوں کو، ایک فارمولہ دے رہا ہوں۔ جب کسی پر ظلم ہو تو اس کے جو متعلقین روتے ہیں، جو اس کے متعلقین روتے ہیں، وہ گریہ مظلومانہ گریہ ہے۔ جب کسی پہ ظلم ہو تو اس کے متعلقین کا رونا یہ مظلومانہ گریہ ہے۔ اس گریے سے، قاعدہ دے رہا ہوں، اس گریے سے ظالم کی تضعیف ہوتی ہے اور مظلوم کی تقویت ہوتی ہے۔ جب ہمیں یہ پتا ہو کہ اس گریے سے ظالم کی تضعیف ہوگی اور مظلوم کی تقویت ہوگی، اور وہ ظالم کوئی بھی ہو اور ایک لمبی لسٹ ہے مگر مظلوم حسین ہو، تو مظلوم حسین کے نام پر گریہ کرنا مظلوم حسین کے ذکر کی قربانی کی تقویت ہے اور حسین کے قاتلوں کی تضعیف ہے۔ تو بتائیے اس سے بڑھ کر عبادت کیا ہوگی؟ اگر امام حسین جیسے مظلوم پر رویا جائے، جب یہ طے ہے کہ مظلوم پر گریہ،
مظلوم کی تقویت ہے اور ظالم کی تضعیف ہے، تو پھر یہ گریہ کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ اور اب سمجھ میں آئے گا کہ اس گریے کی مخالفت بدعت بدعت کہہ کر کیوں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جتنا یہ گریہ اونچا ہوتا چلا جائے گا ظالم کمزور پڑے گا، اور کچھ لوگ ہیں جو ظالم کے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں پسند نہیں ہے کہ ظالم کمزور پڑے، تو وہ مخالفت کریں گے۔ وہ کبھی کہیں گے یہ بدعت ہے، کبھی کہیں گے یہ شرک ہے، کبھی کہیں گے ہمارے نیندیں خراب ہوتی ہیں، کبھی کہیں گے ہمارے روڈ رستے بند ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو منافقانہ گریے کی وجہ سے میں گریے کی قسمیں کر رہا ہوں۔ اس مظلومانہ گریے کے اندر حضرت یعقوب کا گریہ ہے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَدِيمٌ۔ اتنا روئے، گریہ مظلومانہ کی دوسری مثال، اتنا روئے حضرت یعقوب حضرت یوسف کے اوپر کہ آنکھیں سفید پڑ گئیں۔ وَابْيَضَّتْ، اسی سورہ یوسف میں آگے آئے گا ابھی، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اتنا روئے کہ آنکھیں ان کی سفید پڑ گئیں۔ بیضا، بیاض یعنی سفیدی، جی اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید پڑ گئیں۔ کس وجہ سے رو رہے تھے؟ من الحزن، حزن کی وجہ سے، غم کی وجہ سے۔ فہو قدیم، اور وہ سب سے زیادہ برداشت کرنے والے تھے۔ اسی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وہ بہت روئے، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید پڑ گئیں، اور اسی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وہ برداشت کرنے والے بہت تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ برداشت سے گریے کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی برداشت کرنے والا کاظم بھی نہیں، کظیم۔ کاظم کہتے ہیں غصہ اور پریشانیوں کو برداشت کر لینے والا، اور کاظم کی ایک انتہائی درجے کی کیفیت ہے۔ کظیم فعیل، قتیل کے وزن پر، ضریب کے وزن پر، جی قتیل جس کے قتل کی شدت ہو اسے کہتے ہیں قتیل۔ کظیم جس کے ہاں برداشت کی شدت ہو، جو شدید برداشت کرنے والا ہو، وہ ایسا رو رہا تھا کہ آنکھیں سفید پڑ گئیں۔ تو کوئی تضاد نہیں ہے کہ روئے بھی اور برداشت بھی کرتا ہو، گریے کا کوئی تعلق ہی برداشت کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ گریے کا کوئی تعلق برداشت کے ساتھ نہیں ہے، انتہائی درجے کا برداشت بھی ہو اور انتہائی درجے کا گریہ بھی ہو۔ جی رو نہیں، صبر کرو، صبر اور رونے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہی نصیحت کی جاتی ہے نا کہ صبر کرنا چاہیے، رونا نہیں چاہیے، تو رونے کا صبر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جو سب سے بڑے صابر تھے حسین، وہ کربلا میں علی اکبر کے جنازے پہ سب سے زیادہ روئے۔ رونے سے صبر کا کیا تعلق ہے؟ صبر کا تعلق تو اپنے عقیدے سے ہاتھ اٹھانے کے ساتھ ہے، یعنی انسان کسی مصیبت میں اپنے نظریے سے ہاتھ اٹھا لے وہ بے صبر ہے، لیکن وہ اپنے نظریے پر قائم ہے اور رو رہا ہے، تضاد نہیں ہے۔ وہ رو بھی رہا ہو اور وہ صابر بھی ہو۔ یہ قرآن کی اس سے زیادہ اور کیا مثال ہوگی کہ حضرت یعقوب کے گریے کو بھی بیان کر کے اللہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا صابر، اور صابر بھی نہیں، کظیم، حمل کرنے والا، یعنی تحمل کرنے والا، برداشت کرنے والا۔ یہ جو گریہ مظلومانہ ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ فطری احتجاج ہوتا ہے، فطری احتجاج ہوتا ہے جب مظلوم کی خاطر کوئی رو رہا ہوتا ہے یا مظلوم رو رہا ہوتا ہے، یہ فطری احتجاج ہے۔ تھکے نہیں، میں بس بات کو منزل دے رہا ہوں۔ یہ فطری احتجاج ہے کہ جو مظلوم پر گریہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 148، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے۔ یہ ہے منطوق، لا يحب اللہ الجہر بالسوء، کسی کو بری لگنے والی کوئی بات اونچی آواز میں اللہ کو لا يحب اللہ کو پسند نہیں ہے۔ الا من ظلم، مگر جس پہ ظلم ہوا ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے، چاہے کسی کو ناگوار گزرے، اللہ کو پسند ہے۔ یہ منطوق کا مفہوم یہی بنے گا نا، یعنی ایک جملے کو مثبت لیں، اس کا آپ مفہوم لیں یعنی منفی کر دیں اس کو،
تو مثبت کا منفی نکالا جائے گا نا. یعنی مثلا لا تہدی من احببتا، اے میرے حبیب جسے آپ چاہتے ہیں وہ ہدایت نہیں پائے گا. تو کہنے لگے حضرت ابو طالب کو چاہتے تھے نبی مکرم کو وہ ہدایت پا جائیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب جسے آپ چاہتے ہیں وہ ہدایت نہیں پائے گا. ہم کہتے ہیں کہ اسی آیت سے ایمان ابو طالب ثابت ہوتا ہے. اسی آیت سے ایمان ابو طالب ثابت ہوتا ہے. لا تہدی من احببتا، اے میرے حبیب جسے آپ چاہتے ہیں وہ ہدایت نہیں پائے گا، جو آپ کو چاہتا ہے وہ تو ہدایت پائے گا. نبی تو سب کو چاہتے تھے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے. حضرت ابو طالب ہی کیوں تمہیں نظر آ رہے ہیں؟ نبی تو سب کو چاہتے تھے کہ سارے کافر مسلمان ہو جائیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. جی نبی تو سارے مشرکوں اور کافروں کو چاہتے تھے نا. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے سارے نہیں ہوں گے مسلمان. وہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا جسے آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہو جائے. جو آپ کو چاہتا ہے وہ مسلمان ہوگا. اور اب ثابت کرو ابو طالب سے زیادہ نبی کو کون چاہتا تھا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اس منطوق کا مفہوم بھی تو نکلے گا. منطوق یہ ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ اسے پسند نہیں کرتا جو اونچی آواز میں ایسی بات کرے جو کسی کو ناگوار گزرے، مگر یہ کہ جو مظلوم ہو. مگر یہ کہ جو مظلوم ہو. تو اب پورا جملہ پلٹائیے. مگر یہ کہ جو مظلوم ہو اللہ کو اچھا لگتا ہے اونچی آواز میں بات کرو چاہے کسی کو برا لگے. تو مظلوم کی حمایت میں صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآل. اللہم صل علی محمد وآل محمد. مظلوم کی حمایت میں اونچی آواز میں بات کرو چاہے کسی کو برا لگے. انہیں کہنے دو کافر اور مشرک اور کافر اور مشرک. تم وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ مظلوم کی حمایت کرو. جی اب منطوق اور مفہوم کی بحث میں لے بیٹھا. منطق کی بحث ہے، علم منطق کی بحث ہے. علماء کرام تشریف فرمائیں، ان سے مجھے دعا چاہیے، آپ سب سے دعا چاہیے. جی قرآن کی ایک آیت گریے کے حوالے سے، اس کا ایک منطوق ہے ایک مفہوم بھی ہے. ہر آیت کا منطوق و مفہوم ہے، ہر جملے کا ایک منطوق اور مفہوم ہے. آیت یہ کہہ رہی ہے میں مظلومانہ گریے کے مضمون پر ہوں، اور بس آخری چند جملے مجھ سے برداشت کیجئے. سنیے آیت کہہ رہی ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین. سورہ دخان. جب نمرود اور اس کا لشکر ڈوبنے لگا، تھک رہے ہیں آپ. جب نمرود اور اس کا لشکر ڈوبنے لگا نیل میں، دریائے نیل میں، حضرت موسیٰ تو چلے گئے نیل کے اوپر، عصا مارا رستہ بنا. حضرت موسیٰ کا سارا لشکر اور آپ کے چاہنے والے حضرت موسیٰ کے پیچھے پیچھے، اور حضرت موسیٰ کا لشکر نکل رہا تھا اور ان کا پورا لشکر اتر رہا تھا. جی وہ جیسے ہی باہر نکلے تو پانی پھر مل گیا. پانی میں باقاعدہ ایک روڈ بنا تھا بھائی. پانی میں باقاعدہ ایک شاہراہ بن گئی تھی. یہاں عصا مارا، وہاں ایک مرتبہ پانی ادھر کا ادھر رک کے رہ گیا. جی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی چیز روکے ہوئے ہے یا نہیں. تمہیں نظر نہیں آ رہا مگر اللہ نے روکا ہوا ہے. اللہ کا اپنا کام ہے. یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ کہ جب وہ رستہ بنا تو حضرت موسیٰ اپنے تمام حواریوں اور چاہنے والوں اور امتیوں کے ساتھ نیل میں اترے، اور یہاں سے اتر کے اس طرف، کیونکہ انہیں قتل کرنے کے لیے آ رہا تھا، سب کو مٹا ڈالتے. یہ قبطی سب کو مار دیتے. حضرت موسیٰ کے لشکر سارے چاہنے والوں کو چن چن کے قتل کر دیتے. ان کی بقا کی خاطر اللہ نے معجزہ دکھایا ہے. ان کی بقا کی خاطر جب یہ سارے نکل رہے تھے اور وہ سارے آ چکے تھے، جیسے ہی یہ نکلے پانی جڑ گیا، دوبارہ سے مل گیا اور یہ سارا لشکر ڈوب گیا. اب یہ ڈوبتے ہوئے ہاتھ پیر مارتے ہوئے منظر نظر آ رہے تھے. کوئی وہاں کوئی وہاں، کوئی دریا کے اندر، سمندر کے اندر، جگہ جگہ ڈوبتے ہوئے لوگوں کی چیخوں پکار کی آوازیں تھیں. ایک عجیب منظر تھا. اس کو ذرا تصور کریں کیونکہ قرآن نے وہی منظر بنایا ہے.
یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ قرآن نے منظر کشی کی ہے کہ کیا ہو رہا تھا جب وہ ڈوب رہے تھے. کوئی غوطہ لگتا تھا اوپر نکلتا تھا, کوئی آوازیں لگاتا تھا, کوئی ایک کا ہاتھ پکڑتا تھا تو وہ بھی ساتھ چلا جاتا تھا, اور یہ کیفیت تھی. اچھا, اس میں ایک عجیب منظر یہ بھی ہوا کہ حضرت موسیٰ کے لشکری اور حضرت موسیٰ کے امتیوں میں ایک ایسا فرد تھا جو وہاں ڈوبا ہے. وہ فرعونیوں کے نمرودیوں کے ساتھ ڈوبا ہے تھا جی, فرعونیوں کے ساتھ وہ ڈوبا ہے. وہ حضرت موسیٰ کے لشکر کا ایک فرد فرعونیوں کے ساتھ کیوں ڈوبا, جبکہ وہ تو کلمہ پڑھ چکا تھا, وہ تو حضرت موسیٰ کا امتی تھا. بہت شکریہ. وہ تو حضرت موسیٰ کا امتی تھا, وہ کیوں ڈوب گیا؟ ہوا یہ کہ وہ لشکر میں آہستہ آہستہ پیچھے آنے لگا کیونکہ اس کا ایک دوست اس لشکر میں تھا, اور وہ پیچھے آ کے کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح اسے بلائے کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ. دیکھ لیا آپ نے, خود تو ڈوبے, ان کو بھی لے ڈوبے. اب میں غزل کا مصرع نہیں پڑھ رہا کیونکہ قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ایک پیغام تو یہ ہے کہ کوئی کسی کی وجہ سے ڈوب سکتا ہے, کوئی کسی اور کی وجہ سے ڈوب سکتا ہے. دوسرا پیغام یہ ہے کہ تم نے اگر ایسوں سے دوستی کر لی جو ڈوبیں گے تو وہ تمہیں بھی لے ڈوبیں گے, تو ایسوں سے دوستی کرنے پہ نظر ثانی کرو. ایک بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بندہ فرعونیوں کے ساتھ ڈوبا ہے. اب وہ جو فرعونی سارے مطلب ایک منظر بنا, ڈوب رہے تھے, چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے, تو اسے اللہ نے اس چیخ پکار کو حتیٰ فرعون جو تھا وہ حضرت موسیٰ کو آواز دے رہا تھا کہ موسیٰ مجھے بچا لو, مجھے بچا لو. اللہ نے پھر حضرت موسیٰ پہ وحی کی, اگر موسیٰ اس نے ایک دفعہ مجھ سے کہا ہوتا, اچھا اتنا بڑا مجرم, اللہ کی محبتوں کا انداز دیکھیے, وہ کافر ضرور تھا مگر تھا تو اللہ کی مخلوق, مخلوق سے خالق پیار کرتا ہے جی. جب یہ ڈوبنے لگا اور یہ منظر بنا, اب ذرا قرآن نے اس منظر کو اس طرح سے بیان کیا. قرآن کہتا ہے, اللہ اکبر, اعلان ہو رہا ہے قرآن مجید کے اندر, فما بکت علیہم السماء والارض. بھائی آپ کی دقت میرے ساتھ ہے, مجھے لطف آ رہا ہے بیان کرنے میں. فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین. ان کے اس تڑپنے اور بلبلانے پر نہ آسمان رویا نہ زمین رویا, اور کوئی ان کو دیکھنے والا بھی, ان کے فریاد کرنے سننے والا بھی نہیں تھا. نہ آسمان ان پہ رویا نہ زمین ان پہ روئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تڑپنے بلبلانے پر تو آسمان اور زمین نہیں رویا, مگر آسمان و زمین کسی کی تکلیف میں روتا ہے. یہ قرآن نے خیال دے دیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. یہاں نہیں ہوا, یہاں نہیں ہوا, مگر ایسا ہوتا ہے کہ کسی مظلوم کو دیکھ کر آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی ہے. اب ذرا امام رضا کا فرمان سنیے اور میرا بیان مکمل. امام فرماتے ہیں, لقد حدثنی عن ابی عن جدی لما قتل الحسین امطرت السماء دما وترابا احمرا. جب حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا تو آسمان بھی رو رہا تھا, زمین بھی رو رہی تھی, اور آسمان سے ایک پانی خون کی صورت میں برس رہا تھا, اور زمین سے ایک مٹی کی صورت میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا. زمین رو رہی تھی, آسمان رو رہا تھا, اس لیے کہ حسین کو ذبح کیا جا رہا ہے. جب امام حسین کی شہادت ہوئی ہے تو زمین اور آسمان نے گریہ کیا ہے. اور آپ کو یہ سن کر بھی اچھا لگے گا کہ یہ روایت بھی ابن حجر عسقلانی جیسے اہل سنت عالم دین نے بھی نقل کی ہے کہ جب حسین کو شہید کیا گیا تو آسمان رویا. قرآن کہہ رہا ہے آسمان روتا ہے, ان پر نہیں رویا تھا, یعنی نمرود فرعون پہ نہیں رویا تھا, لیکن آسمان روتا ہے, زمین روتی ہے. زمین کا یہ رونا ہی تو تھا کہ جہاں سے پتھر ہٹاتے تھے تازہ خون ابلتا تھا.
یہ زمین کا رونا ہی تو تھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے امام سجاد کا بازو ہلا کر کہا اے میرے لال اٹھو، یہ سے آندھی کیسی ہے، یہ زمین کربلا کا زلزلہ کیسا ہے۔ فرمایا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو خیمے سے پردہ ہٹا تو سامنے نو کے نیزہ پہ حجت خدا کا سر تھا، تو آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پھوپھی اماں یہ زمین آسمان اس لیے رو رہے ہیں کہ حجت خدا کو ذبح کر دیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔